فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمی کرنے والا سارے دن کی تھکاوٹ اس تسبیح کے پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے۔ کیا کیا گولیاں کھاتے ہیں یہ تھکاوٹیں دور ہو جائیں، آسان علاج ہے، کمزوریوں کا یہ علاج ہے۔ فرمایا جسمانی کمزوری کسی کو ہو، سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح ہونا تو یہ چاہیے ہر نماز کے بعد ہم یہ تسبیح اپنا لیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فاطمی تسبیح سکھائی، اس دن کے بعد میں نے زندگی میں کبھی اسے ترک نہیں کیا۔ یہ 3 تسبیحات پڑھنے والا دنیا کے کسی میدان میں ناکام نہیں رہتا۔ سب سے اعلیٰ ذکر تسبیح فاطمی ہے، وہ تسبیح جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب بیٹی سیدنا فاطمۃ الزہرا، آپ کو معلوم ہے قصہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی سردار خاتون کو سکھائیں۔ وہ یہ ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھنا، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھنا، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا، یا وہ بھی 33 مرتبہ پڑھنا 99 ہو جائیں گے، اور 100ویں مرتبہ 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہونا تو یہ چاہیے ہر نماز کے بعد ہم یہ تسبیح اپنا لیں۔ اور علماء نے لکھا ہے اور بعض صحابہ کے اقوال ہیں، فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمی کرنے والا، یہ 3 تسبیحات پڑھنے والا دنیا کے کسی میدان میں ناکام نہیں رہتا، وہ جہاں جائے گا فتح ساتھ لے کر آئے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب بیٹی کو یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فاطمی تسبیح سکھائی، اس دن کے بعد میں نے زندگی میں کبھی اسے ترک نہیں کیا۔ سیدنا علی فرما رہے ہیں ہمیشہ میں یہ پڑھتا رہا، اور رات کو سونے سے پہلے اگر نہیں ہو سکتا، سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھ کر سونا چاہیے۔ علماء نے اس کے بڑے فضائل ذکر کیے ہیں، اور علماء نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ سارے دن کی تھکاوٹ اس تسبیح کے پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے۔ سارے دن کے غم، پریشانیاں، تھکاوٹیں، اب کتنا آسان علاج ہے، ہم پتہ نہیں کیا کیا گولیاں کھاتے ہیں، کیا کیا گولیاں کھاتے ہیں یہ تھکاوٹیں دور ہو جائیں، آسان علاج ہے، تسبیح فاطمی پڑھ لیجئے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے، ابن تیمیہ غالباً یہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 بڑی انسانی کمزوریوں کا یہ علاج ہے۔ فرمایا جسمانی کمزوری کسی کو ہو، تھکاوٹ ہو جاتی ہو، تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتا ہو، اگر کسی کے دل میں کمزوری ہو، وہ ڈر جاتا ہو چیزوں سے، اور دل کسی اہم فیصلے میں گھبرا جاتا ہو، اور اگر کسی کے دل میں بے اطمینانی اور بے سکونی ہو، اور بعض نے فرمایا اگر کسی کی زندگی میں بے برکتی ہو، فرمایا ان تسبیحات کو اپنا لے، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔